يا حامل القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا گیا کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہی صراط مستقیم جس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید صراط مستقیم ہے، اس کو کھولنے کے لیے، اس صراط مستقیم کو سمجھنے کے لیے بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آئیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو ہم قرآن مجید سے بھی ہدایت اخذ کر سکتے ہیں، ورنہ وہ تو یہیں بیٹھا ہوا ہے. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ولا تجدو نارمل مضارع ہے، وجدہ یجدو، ولا تجدو اور تو نہیں پائے گا اکثرہم، مفعول ہو گیا. کن کو نہیں پائے گا؟ موسٹ آف دیم کو، ان کی اکثریت کو. کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین. یہ دونوں نصب کی حالت میں ہیں، اکثرہم بھی نصب کی حالت میں. ان کو نہیں پائے گا، کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین، شکر کرنے والا. تو یہ تنذرا یہ باب افعال ہے. اگر تفعیل ہوتا تو درمیانی حرف پر شد ہوتی، اور اگر باب مفعلہ ہوتا تو بیچ میں الف ہوتی. کیونکہ نہ یہاں پر الف ہے نہ درمیان والا کلمہ مشدد ہے، لہذا لتنذرا یہ باب افعال ہے. لتنذرا تاکہ آپ خبردار کریں، واحد کے صیغے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تاکہ تم خبردار کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا یہ عطف ہے پچھلے رکوع کی پہلی آیت کے ساتھ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اب وہاں اس کے ساتھ آپ ملائیں گے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا هُودًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لیکن اس کی بجائے پہلے عادن کہہ دیا ہے. وہاں جو تھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. تو ارسلنا کا مفعول بنے گا اخاہم ہودن، یعنی اخاہم مفعول ہے، ہودن اس کا بدل ہے. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تقوی کا ویسے تو مادہ جو ہے واو قاف یا ہے. وقا یقی کسی کو بچانا، اور اتقا یتقی کے لفظی معنی بنیں گے خود بچ جانا، باب افتعال سے، یعنی ابتقا یوتقی ہونا چاہیے تھا مادے کے لحاظ سے، لیکن وہ ادغام ہوتا ہے اور بدل جاتا ہے واو تا سے. لیکن عربی محاورے میں اتقوا اللہ جو ہے قرآن مجید کے نزول سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے بولا جاتا تھا. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سردار کہنے لگے، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک، بے شک ہم تو آپ کو پاتے ہیں، دیکھتے ہیں، فی صفحات، پاگل پن میں، احمق. اور یہ بڑا کامن اسلوب ہے کسی کو
یہ قرار دینا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ دی جائے. ہر نبی کو پاگل کہا گیا تو وہ پاگل اس معنی میں نہیں ہوتا کہ جسے پاگل خانے میں داخل کیا جائے، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہاں نان سینس کے معنوں میں، احمق کے معنوں میں، بے وقوفانہ باتیں کرنے والوں کے معنوں میں، یا ہم اشارے سے کہتے ہیں بس دماغ اس کے کچھ پیچ ڈھیلے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے سب کا ایک ہی ہے کہ ہی از نان سینس. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بھی کہہ رہے ہو. اس لیے جو پبلک اوپینین ہوتا ہے، پبلک جذبات جو ہے ان کا لیڈر بڑا خیال رکھتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس سے پبلک ایورٹ ہو، بلکہ ان کو بڑے خاص طریقے سے گھیر کے رکھتا ہے. پہلے ذرا سمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ، بس دماغ خراب ہو گیا ہے، اور پھر دبی زبان میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. قال یا قوم لیس بی سفاہۃ، حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، میں پاگل نہیں ہوں، ولکنی رسول، بلکہ میں تو ایک رسول ہوں من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں تمہارے رب، اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں. وانا لکم ناصح امین، اور میں ایک ٹرسٹ وردی خیر خواہ ہوں، تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں تمہیں. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا بھلا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس آیا ہے، ان جاءکم، کہ تمہارے پاس آیا ہے، ذکر، ایک ذکر، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے، علی رجل، یہاں علی جو ہے تھرو کے معنوں میں ہے، ایک آدمی کے ذریعے، منکم جو تم ہی میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، یہاں لام جو ہے یہ لام کئی ہے، تاکہ، اور دیکھیے آگے فعل مضارع خفیف ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ تمہیں خبردار کرے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب بنایا اس نے تم کو، نہیں تمہارے رب نے تم کو بنایا، کیا بنایا؟ خلفاء، سکسیسرز، بعد آنے والا، پیچھے آنے والا، من بعد قوم نوح، قوم نوح کے بعد. وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور پھر تمہیں بنایا، پھر تمہیں بڑھایا، زیادہ یزیدو کے معنی بڑھانا، وزادکم، اور پھر اس نے تمہیں بڑھایا، فی الخلق، تخلیق میں، بسطۃ، زیادہ پھیلا ہوا، یعنی باسط کہتے ہیں نا کھولنے والا. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الباسط، یہ قابض کا الٹ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کا، یبسط الرزق لمن یشاء. لیکن توئے کی مناسبت سے لکھا گیا ہے سواد کے ساتھ، اور سین جو ہے وہ اشارے کے طور پر دی گئی ہے. جسم کا پھیلاؤ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی قداور لوگ تھے غالباً وہ، اور بڑے مضبوط جسم کے مالک تھے. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. اس کا مادہ جو ہے آلاء کا، وہ علیون، الیون، الن، یعنی یا لکھا جائے گا، اوپر دو زبریں آئیں گی، الن یا الن، اس کا واحد ہے. اور یہ کہتے ہیں دمبے کی چکی کو، یعنی دمبے کی اصل جو پروڈیوس ہوتی ہے، جو خاص اس کی بات ہوتی ہے، وہ اس کی چربی ہوتی ہے جو اس کے چکی کے اندر پائی جاتی ہے. اور الیان کہتے ہیں بڑی چکی والے دمبے کو. تو آلا یہ جمع ہے نعمتوں کے معنوں میں. فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، بس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم
فلاح پاؤ. لعل کچھ کہنے کی حاجت نہیں ہے، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اور ان کے بعد آنے والا جو اسم ہوتا ہے وہ جملے کا مبتدا ہوتا ہے، پھر وہ اس کا اسم کہلاتا ہے، وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیے گا حالت نصب کے طور پر یہ انتم کی بجائے اٹیچ ضمیر آئی ہے نصب کی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم بندگی کریں اللہ کی، وحدہ، جو ایک ہے. یعنی بسطم کے بارے میں نوٹ کرانا بھول گیا تھا پچھلی آیت میں، یہ تمیز بن کر آیا ہے. یعنی زادکم علمن ہوتا، اللہ نے بڑھایا ہے تم کو علم میں، یہاں بسطتن ہے، فی الخلق بسطتن، تخلیق میں پھیلا ہوا. لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم بندگی کریں اللہ کی، وحدہ، اس کو ایک مانتے ہوئے. یہاں وحدہ جو ہے یہ تمیز کے طور پر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حال بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ ایک ہے، یا یہ واضح کرنے کے لیے کہ اس کو ایک گردانتے ہوئے. وَنَظَرَ، اور یہ بھی لام ہی کا اثر ہے، لام کئے، اور ہم چھوڑ دیں، یعنی نظرو ہونا چاہیے تھا نوم المضارع، یہ لام کی وجہ سے نظرہ ہو گیا. لنعبد، ولی نظر ما کانا یعبد آباؤنا، اور چھوڑ دیں ہم ان کو، ما کانا یعبد آباؤنا، جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے بڑے باپ دادا. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. یہ فاتی جو ہے اس کو نوٹ کر لیں، یہ ایتی ہے، عطا یاتی آنا، اور ایتی امر ہے، اور فاؤ لگا تو پھر فاتی واپس آ گیا، فاتی نا، بس لے آؤ ہمارے پاس، بس آؤ ہمارے پاس بھی، یعنی عطا بھی کے معنی ہوتے ہیں لانا، پس لاؤ ہمارے پاس، ما تعیدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے یا جس کا تم ہمیں ڈراوا دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو. قال، حضرت ہود نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، مقرر ہو چکا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا واقعہ ہو گیا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے عذاب اور غضب، یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور غضب واقع ہونا طے پا چکا ہے. اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، فی اسمائن، کچھ ناموں کے بارے میں، یہ نکرہ ہے تو کچھ کا ترجمہ یہاں لائیں گے، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم وآباؤکم، کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں، رکھ لیے ہیں. ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، فانتظروا، انتظر ینتظروا، نون زوار را سے باب افتعال ہے، فا حرف عطف ہے، انتظروا کیونکہ پہلے حمزہ وصل تھا لہذا فا سیدھی نون سے جا کر مل گئی اور حمزہ لکھا رہ گیا. فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوتا ہوں، یعنی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی، انجا ینجی باب فعال سے، فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی ہود کو علیہ السلام، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کو جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی جانب سے رحمت کے ساتھ.
وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔